اس کانگریس کو برسر اقتدار لانے میں اور ووٹوں کو، مسلم ووٹوں کو کانگریس کی طرف راغب کرنے میں جو تنظیموں نے اپنا رول ادا کیا ہے، میں یہاں پر ریونت ریڈی صاحب کی اس پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں انہوں نے ان تنظیموں کا نام تک لینا پسند نہیں کیا۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ یہ کانگریس کو خبردار ہونا چاہیے۔ علماء ہند نے، جمعیت العلماء ہند نے کانگریس کی تائید کی، جماعت اسلامی نے کانگریس کی تائید کی، اور MBT نے کانگریس کی تائید کی، اور آپ کے مسلم شبان نے کانگریس کی تائید کی، اور MJ جو تنظیم ہے انہوں نے کانگریس کی تائید کی، انڈین یونین مسلم لیگ نے کانگریس کی تائید کی، جو اور سیاسی جماعتیں بھی کانگریس کی تائید کی ہے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ریونت ریڈی صاحب کے پاس ایک دو جملے ایسے نہیں ملے کہ ان جماعتوں کا نام لے کر جو نا ان کا شکریہ ادا کرے۔ تو یہاں سے کیا اب ہم یہ سمجھنا کہ KCR کی طرح یہ ریونت ریڈی بھی غرض نکل گئی ہماری، اس کے بعد میں بازو گھٹو تم بولنے والا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر یہ کانگریس کے لیے خطرناک ہے، اور ہم اس کے لیے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ سوچ کو ہٹائیے آپ۔ ارے اتنے لوگ آپ کی تائید کیے تو آپ ان کا نام لے کے جماعتوں کا نام لو بھائی، آپ کسی فرد واحد کا مت لو آپ۔ جماعت اسلامی آپ کو کتنا سپورٹ کری، جمعیت العلماء ہند کتنا سپورٹ کرے آپ کو، انڈین یونین مسلم لیگ کتنا آپ کو سپورٹ کرے، MBT کھلے طور پر آپ کی تائید کری، کئی تنظیمیں تائید کرے، تو آپ ان کا شکریہ ادا کرنا بھی آپ کو گوارا نہیں ہے، ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو اب آگے ریونت ریڈی صاحب سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ذرا بدلیے، اپنے نظریات کو بدلیے، اور جو ہے نا آگے ایسا موقع مت دیجیے آپ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، 3 دسمبر 2023 ریاست تلنگانہ کے لیے بہت اہم دن ثابت ہوا، اور ہر 5 سال میں ایسا دن آتا ہے، لیکن یہ اس حساب سے بھی یہ تاریخی نوعیت کا رہے گا کہ 3 دسمبر کو تلنگانہ کے عوام اور بالخصوص مسلمانوں نے مساجد کے قاتلوں کو ان کا راستہ بتلا دیا، اور جو مسلمانوں کو 9 سال 9.5 سال سے مسلسل دھوکہ دیتے آ رہے تھے، اور وہ یہ زعم میں تھے کہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ تک بھی کہہ رہے تھے کہ مسلمان ایک پرندے ہیں، ان کو دانہ ڈال دیو تو یہ آ جائیں گے، اور یہ بھی جو نا دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ اگر KCR نہیں آئیں گا تو مساجد میں اذان بند ہو جائیں گی۔ ارے حد ہو گئی، انتہا ہو گئی فرعونیت کی۔ ارے اذان 1400 سال سے ہے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گی۔ KTR یہ کان صاف کر کے سن لے میری بات، جو تو جو ہے نا اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، آج دیکھ تیرا حشر مسلمان بتا دیے۔ اور کویتا میڈم تمہارا حشر دیکھ لو آج کیا حشر ہو گیا ہے۔ اور یہ KCR مساجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو جو نا حاشیے پہ لا کر یہی ثابت کر رہا تھا کہ مسلمان جو نا مجبور ہو کے ہمارے کو ووٹ دیں گے، مجبور ہو کے ووٹ دیں گے۔ مسلمان مجبور نہیں ہیں، مسلمان دوسرا راستہ بھی جانتے ہیں۔ ہم کسی کو اقتدار پہ لانا جانتے ہیں تو اس کو اتار کے کان پکڑ کے اتارنا بھی جانتے ہیں۔ آج تمہارے کو اتار لیے، اور تمہاری پارٹی کو تمہارے پارٹی کے لوگوں نے ڈبایا ہے، محمود علی نے ڈبایا ہے۔ یہی محمود علی مسلمانوں کو اپنی اس پارٹی سے جو نا ہمیشہ کے واسطے دور کر دیا ہے، اور یہ گستاخ صحابہ سے مسلمان بزدل ہو گئے، اور اسی لیے اعلان کرنا پڑا کہ ایسے لوگ جو اس پارٹی میں ہیں، جو اسلام کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، مساجد کو شہید کر رہے ہیں، تو ان کو حکومت سے بے دخل کرنا مسلمانوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ آج تمہارا یہ حشر ہو گیا ہے۔ اب مزید مجھے اس کے تعلق سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر کانگریس حکومت کو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں
آپ کو تلنگانہ کے عوام نے ایک موقع دیا ہے. پچھلا آپ کا ریکارڈ جو نا موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے جو حکومت کیے آپ کا کیا طریقہ کار تھا. اب ہم کو جو نا گھوڑ کو کھرودنا نہیں ہے, وہاں پر کچرا نکلے گا. لیکن اب یہاں سے کانگریس حکومت اب جو ہے نا سدھر کر جو نا حکومت کریے اب, اور حقدار کو حق دیجیے. اور آپ مائنارٹی مینیفیسٹو میں جو اعلان کیے ہیں کہ وقف بورڈ کو جوڈیشنل درجہ دیا جائے گا, آپ جو ہے نا فوری طور پر وقف بورڈ کو جوڈیشنل درجہ دینا چاہیے. اور آپ جو وعدہ کیے ہیں کہ وقف جائیدادوں کے جو غیر مجاز قبضے ہیں اس کو ہٹائیں گے, تو آپ فوری ہٹانا ہے آپ کو. آپ 4000 کروڑ روپے مائنارٹی بجٹ جاری کرنے کا آپ وعدہ کیے, اس کو پورا کیجیے. آپ سب پلان لانے کا وعدہ کیے, اس کو پورا کیجیے. آپ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کا وعدہ کیے, آپ اس کو پورا کیجیے. آپ جو وعدہ کیے ہیں, مسلمان اپنے طرف سے آپ کے سامنے جو ہے نا مطالبات نہیں رکھ رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اب سنبھل کر چلیے اور مسلمانوں کو شہری سمجھیے. اگر آپ پچھلی حکومت کی طرح مسلمانوں کو نظر انداز کر دیں گے تو ان کو تو بھی 10 سال ملے تھے, آپ کو یہ 5 سال ہی آخری سمجھ جانا آپ. کیونکہ الحمدللہ ہمارا ریاست کا ووٹر, ہمارے ریاست کے جو ہے نا عوام باشعور ہو گئے ہیں اور جانتے ہیں اب یہاں پر جو نا دم کے پیچھے چلنے کا اب دور ختم ہو گیا ہے. اب اپنے شعور سے جو نا لوگ فیصلہ کر رہے ہیں, اور پھر اقلیتی قلمدان کو آپ جو ہے نا ایک ذمہ دار اور ایماندار, میں یہاں پر میں اشارہ کر رہا ہوں, میں اگر کانگریس کو تھوڑی عقل ہے اور جو ہونے والے چیف منسٹر ہیں ان کو تھوڑی سمجھ ہے, تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایماندار فرد کو وقف کا قلمدان آپ محکمہ اقلیتی بہبود کا قلمدان دیجیے. آپ چوروں کو کے ہاتھ میں اگر جائیں گا تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. جو وقف بورڈ کو سابقہ نقصان پہنچانے والوں کے ہاتھ میں اقلیتی بہبود اور وقف کا قلمدان جائیں گا تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ ہم آپ کو واضح طور پر کر دے رہے ہیں, کیونکہ وقف مسلمانوں کی امانت ہے, اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اب کانگریس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو جو نا پورا کرے. اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب لے دے کے اب کانگریس بھی جو ہے نا وہی رویہ اختیار کری کہ گنے چنے جو نا مسلمانوں کو اتاری, وہ بھی ہار گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کتنے مسلمانوں کو کابینہ میں لیتے, اور پھر یہ جو ہے نا کیسے لوگوں کو جو ہے نا لیتے, ہم یہ بھی دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم عنقریب ایک وقت جو ہے نا ہم تیار ہو رہا ہے, اور اس میں جو ہے نا ہم ملاقات بھی کریں گے اور جو مسلمانوں کے اہم باتیں ہیں وہ رکھیں گے. لیکن یہ سمجھتے ہوئے چلیے آپ کہ ہر کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا, آپ کو ہر کوئی گلدستے پیش نہیں کرے گا, بلکہ ہم تنقید برائے تعمیر کرنے والے ہیں. اب یہ کانگریس میں کچھ ناقابل اندیش ایسے ہیں کہ ہم ان کی غلطیوں کو جو نا بتائے تو ہمارے کو دشمن سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھ لو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. پچھلی حکومت دشمن سمجھی تھی, آج کہاں چلے گئی. لہذا اب آپ ذرا ٹکے جو نا کرنے کی 5 سال نہیں اور آگے بھی جو نا حکومت چلانے کی آپ جو ہے نا یہ سوچ رکھے آگے بڑھیے اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کیجیے, تو یقیناً آپ کی حکومت پائیدار ہوگی. ورنہ پھر ہم لوگ جو ہے نا آپ کے غلط اقدامات پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, اور ہم جو ہے نا اس کے تعلق سے سخت قدم اٹھائیں گے. عبداللہ سہیل منحوس ہے. یہ پہلے کانگریس میں تھا, وہاں پر کانگریس حکومت میں نہیں آئی. اب BRS میں چلے گا, یہ پارٹی غرق ہو گئی. یعنی جیسا راہل گاندھی جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان کے جو ہے نا وہ جو ورلڈ کپ میں جو گجرات میں ہوا تھا, مودی وہاں پر منحوس ہو گیا تھا, جا کے ہرا دیا. تو یہ بھی عبداللہ سہیل بھی جو ہے نا منحوس ہے کہ کانگریس کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیا, اور BRS میں گیا تو BRS غرق ہو گئی ہے. تو کانگریس کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے جو نا اپنی پارٹی کو پاک کرے جو مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے.